السلام علیکم یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل مس سمجھداری یوٹیوب چینل۔ نہیں رویا، حالانکہ یوسف کو معلوم، یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، علم نبوت سے جانتے تھے۔ اللہ نے ایک دن بھی جبرائیل کو بھیج کر مسلمانوں یہ نہیں کہا یعقوب یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یعقوب ایک بیٹے کی جدائی میں 40 برس اس طرح رویا کہ آنکھیں پترا گئی، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ تو ہمارا یہ گریہ، یہ سارا مجمع یاد رکھے، ہمارا یہ گریہ، ہمارا یہ جلوس عزا، ہمارا یہ ماتم، ہمارا یہ زلجنہ، ہمارا یہ علم، ہمارا یہ اجتماع اسلام کی تہذیب ہے اور نعت مصطفیٰ کی نقیب ہے۔ قرآن نے بہت اطمینان سے سنو، میں بھی اطمینان سے چاہتا ہوں لیکن تم تھوڑا سا بیدار ہو جانا۔ دیکھو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ بھئی یہ مجمع اور جو بات میری ریکارڈ کر رہے ہیں سنیں، یہ جتنے حضرات ہیں آگے پیچھے، میں اپنے اس مجمع سے، میرے سینے میں بہت طاقت کم ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے مولوی سے پوچھو، قرآن نے کامیابی کا معیار کس چیز کو بتایا ہے؟ قرآن نے سورہ مومنون 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، جب علی 13 رجب کو رسول کے ہاتھوں پر آئے، وہ دیکھیے کون علی کی برابری کرے گا؟ وہ جو 40 برس کے بعد مکے میں رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، یا جو تیسرے دن رسول سے کہہ رہا تھا کیا سناؤں؟ وقت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ پیغام، یہ پیغام، میں معافی چاہتا ہوں، پیغام سنو۔ وہ رسول کی میں ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے بھائی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی صحابی پہ طنز کر رہے ہیں، یہ کسی رسول کے چاہنے والے پہ طنز کر رہے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو رسول کے صحابی کی توہین کرے، جو خلفائے راشدین کی توہین کرے، جو خلفائے راشدین کو، صحابی رسول کو، ازواج رسول کی توہین کرے۔ نص قرآنی ہے صحابہ کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے لیے بھی مومنین کی مائیں ہیں، تو جو اپنی ماں کا نہ ہو، تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن قرآن کا پیغام تو دیں گے نا بھائی، چونکہ حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، علی نے دست رسول پہ کہا کیا سناؤں؟ تو جو پہلا جملہ علی نے کہا وہ کیا کہا؟ مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا۔ توجہ رہی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ قد افلاح المؤمنون، مومن کامیاب ہوں گے۔ ریکارڈ کر لینا مولانا، مسجد سے ہو رہا ہے ریکارڈ جملہ۔ علی نے تیسرے دن دست رسول پہ کہا، کون سا مومن کامیاب ہوگا؟ بھاگنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھہرو، وہ کامیاب نہیں ہوں گے جو بزم رسول میں بیٹھ کے کہتے تھے ہمیں ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، وہ عرب کے بت پرست رسول کے پاس، رسول کے برابر میں بیٹھ کے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے رسول سے کہا قل لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے، تو وہ مومن کامیاب نہیں ہوگا جو زبان سے ایمان کا دعویٰ ابھی بتا دو قرآن نے کیا کہا؟ علی بول رہے ہیں دست رسول پہ قد افلح المومنون، اب علی نے اس کی صفت بتائی، وہ مومن کون ہے جو کامیاب ہوگا؟ کہ فی صلاتہم خاشعون، علی بول رہے ہیں تم نمازوں کو ہلکا نہ جاننا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا،
तुम पहचाने जाओ एक मातम के दाग से और दूसरे सजदे के निशान से। मोमिन की जीनत है, मोमिन की जीनत है नमाज। और अली ने आते ही अपने मवालियों की कामयाबी क्या बताई? कहा मेरा मोमिन वो होगा। मोमिन वो नहीं होते जो कलमा पढ़ते, मोमिन वो होते हैं जो अमीर, सही अमीरुल मोमिनीन को पहचान। बहुत एहतियात से जुमला कहा। क्या कहा? फी सलातिहिम खाशिऊन। अब अगर आप साहिबान लुगत से, असद भाई सरकार, ये जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरी माए बहनें, अगर साहिबान लुगत से जाकर पूछेंगे ये खाशिऊन के माना क्या है, क्या ये लफ्ज निकला है खशियत से। खशियत कहते हैं खुजू व खुशू को, परहेजगारी को। लेकिन जब तफसीर मासूमीन में जाकर तलाश करोगे ना खशियत के माना क्या है, तो तुम्हारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी कहते हैं खशियत से मुराद हमारे जद अली की विलायत है। 11वें मौला ने कहा खशियत खाशिऊन से मुराद वो मोमिन कामयाब होगा जिसकी नमाजों में, अली ने पहले दिन बता दिया मेरे बगैर नमाज नहीं होती, मौलवी की बख्शिश क्या होगी। अली हक बते समाने को। देखो तुमने हक का नारा लगाया, बुलंद आवाज से दुनिया को बताओ हक तीन ही है, या अल्लाह हक है, या मोहम्मद हक है, या अली हक है। अब सुनो कामयाबी का मयार क्या है? कद अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब होंगे। सूरह मायदा 5वां सूरा कुरान हकीम का। लोग इल्जाम लगा देते हैं शियों को कुरान नहीं आता। अबे कुरान है शियों के पास। इसलिए कि पैगंबर ने क्या कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम तकलैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ रहा हूँ, या अली या कुरान। अगर कोई ये दावा करना, रिकॉर्ड करे, अगर कोई ये दावा करना मेरे पास कुरान है अली नहीं है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और अगर कोई ये दावा करना मेरे पास अली है कुरान नहीं है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ना कुरान अली के कहीं जाता, ना अली बगैर कुरान के कहीं जाते। तो कुरान सुनो कामयाबी का मयार। सूरह मायदा 5वां सूरा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। 3 चीजों का ऐलान किया अल्लाह ने, मोमिनीन से खिताब करके कहा अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो। पैगाम है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और क्या करो? वब्तगू इलैहिल वसीला, और वहां तक पहुंचने के लिए जाला नहीं है, अपनी मर्जी से वसीला बनाया तो जहन्नुम में चले जाओगे। बने हुए को तलाश करना है, बने हुए को तलाश करना है। और फिर कहा वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, और उसकी सबील में, जो अल्लाह की सबील है, जहद का लफ्ज आया जिहाद का। क्या माने हैं चाचा? जिहाद का लफ्ज निकला है जहद से। जहद कहते हैं कोशिश करने को, इसी से मुस्तहिद है, इसी से इज्तिहाद है। अपने अंदर निफाक और मुखालफतें पैदा न करो। कुरान कह रहा है कोशिश करो, किस लिए? सबीले इलाही में कोशिश करो। सबीले इलाही के लिए मेरे 8वें इमाम 210 हिजरी में जब सुने जमाना, मामून के जमाने में तख्त पे आए तो रावी ने पूछा
مولا قرآن کہتا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ سبیل الہی میں جہد کرے، کوشش کرے، اس کی طرف جستجو کرتا رہے، اس کا ایمان بھی کامل ہو جائے گا، اس کی پرہیزگاری بھی کافی ہو جائے گی، وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ یہ بتائیے سبیل الہی کیا ہے؟ جیسے مامون بھی بیٹھا تھا، پورا دربار بھرا تھا، امام کھڑے ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحن سبیل اللہ۔ میں نے بہت آہستہ سے جملہ کہا ہے، جملہ تو بڑا قابل توجہ تھا۔ آل محمد نے کہا ہم سبیل الہی ہیں۔ تو دیکھیے فلاح کا، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایمان، نمازوں کی خشیت، جستجو سبیل الہی کے لیے، تقوی، اپنی نمازوں کی حفاظت۔ سورہ شمس نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلاح من زکاها۔ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا کوئی کامیاب نہیں ہوگا مگر وہ کامیاب ہوگا جس کا نفس پاکیزہ ہوگا، وہ کامیاب ہوگا جس کا نفس پاکیزہ ہوگا۔ دو آیتیں اور سن لو، اگرچہ سخنائے گفتنی بہت ہیں لیکن پیغام پہنچ رہا ہے اور پہنچ گیا۔ سورہ لقمان، یہ آیت بہت قابل توجہ ہے اور اس میں میرے تمام مجمع کی توجہ رہے، ہر سننے والے کی توجہ چاہے۔ 31واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ قرآن کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اب اللہ نے بتایا ہم نے اپنی ہدایت اور رحمت کو محسنین کے گھر میں یا گود میں اتارا ہے۔ بس اس پہ تقریر رکھوں گا، اس پہ یہ سورہ لقمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جملہ دیکھیں، ایک سوال مولانا آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہدی ورحمۃ للمحسنین، محسن کہا، محسن کی جمع ہے محسنین، یعنی 3 سے زیادہ۔ کوئی 3 افراد ایسے ہیں جن کی گود میں اللہ نے اپنی ہدایت کل کو رکھا۔ جو سمجھے ہیں وہ تو بولے، جو سمجھے ہیں وہ تو بولے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ان محسنین کی نشانی بتاؤں؟ الذین، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان کی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ان محسنین کی علامت یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہیں ہیں۔ جن کی گود، اچھا چلے رک گیا، مولانا آپ سے کہا تھا یہ بتائیے رحمت کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ آپ کے پیش نظر یہ سارا مجمع، بھائی تم بتاؤ تمہارے نزدیک رحمت کیا ہے؟ یہ جو بارش برس رہی ہے رحمت ہے؟ رحمت ہے؟ کبھی کبھی زحمت بھی بنتی ہے۔ یہ جو گندم تم کھا رہے ہو رحمت ہے؟ ہاں ہے تو رحمت۔ یہ برستا ہوا پانی رحمت، یہ بادل رحمت، یہ غذا رحمت، یہ سانس رحمت، لیکن یہ ساری رحمتیں رحمت للعالمین کے صدقے میں۔ یعنی اللہ نے وہ جو محسنین کی گود میں اتاری ہے وہ بارش نہیں، وہ گندم نہیں، وہ پھل فروٹ نہیں، وہ رحمت جسے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک، پڑھیں یار، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہدایت بھی محمد ہے، رحمت بھی محمد ہے۔ اب رہ وہ گئے جن کی گود میں، جن محسنین کی گود میں پلے ہیں مصطفیٰ،
اللہ نے کہا ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، وہ نمازوں کے قائم کرنے والے، وہ زکاتوں کے دینے والے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں محسنین کو انعام دے دیا یہ کہہ کر اولئک علی ھدی من ربہم، کوئی ہو نہ ہو مگر یہ میرے محسن جن کی گود میں میرا نبی پلا ہے، یہ میری ہدایت پر ہے۔ اولئک هم المفلحون، اگر میری نظر میں کوئی کامیاب ہے تو یہی ہے۔ یہ مسلمان مجمع قرآن سر پہ رکھ کے بتائے مصطفیٰ کو ابو جہل نے پالا تھا؟ بولے خدا کے لیے بولو، یہ مسلمان مجمع مجھے بتائے مصطفیٰ کس کی گود میں پھولے؟ میں بتا سنو، یہ میرا دوست کہہ رہا ہے ابو طالب کی گود میں نہیں، قرآن نے پڑھ کے کہا، کہنے لگا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کی سنی ہوئی آیتیں ہیں، علم یجد کا یتیمن فآوا، جن کے ذہن میں ہے میں فآوا پڑھ چکا ہوں۔ میرے حبیب جب تو یتیم تھا، نہ تیرا باپ تھا نہ تیری ماں تھی، کوئی تیرا پالنے والا نہ تھا، فآوا کا ترجمہ گود میں پالنا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے تجھے اپنے گھر میں پالا۔ بتاؤ مکے کا وہ کون سا گھر ہے؟ ارے میرے سینے میں طاقت نہیں ہے مگر میرے الفاظ میں طاقت ہے، تم طاقت بنو میری۔ بتاؤ کس گھر میں مصطفیٰ پلے؟ ابو جہل کے گھر میں پلے، ابو لہب کے گھر میں پڑے، ابو بختری کے گھر میں پڑے۔ کتنے ابو ہیں مکہ میں؟ مجھے مصطفیٰ اگر پلے، اللہ کہہ رہا ہے فآوا، مکے کا جو سب سے، بس آخری جملہ تقریر کا، مکے کا جو سب سے محترم گھر ہے، للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین ولا بیت، اللہ نے کہا مکے کا سب سے پہلا گھر جو مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ پوچھو مسلمان سے، کلمہ پڑھنے والے سے، وہ کون سا ہے؟ تو وہ گھر ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ پروردگار یہ کیا کر دیا تو نے؟ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں، پروردگار یہ تو نے کیا کر دیا؟ سلامت رہو۔ اللہ اس بچے کی ماں کو سلامت رکھے جس نے اتنی کمزور آواز میں اتنا عظیم نعرہ لگایا۔ بھئی یہ جملے سن لو، بہت احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ فآوا کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں، پوچھو تیرا گھر کون سا ہے؟ کون سا تیرا گھر ہے؟ بیت اللہ، مکہ اللہ کا گھر ہے۔ تو پروردگار سیدھی سی بات تھی، علی کو ابو طالب کے گھر میں آنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ تیرے محبوب ہیں، کعبے میں آنا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، میں نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کی عصمت پہ سند قائم کی۔ ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کے لہو کی طہارت کی سند قائم کی ہے، اور اپنے محبوب کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کر کے صحن ابو خالد کی عظمت کی قسم کھائی ہے، سند قسم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ کہتے رہے مر جائیں کہتے کہتے
मुर्दार कीड़ों का रिस्क बन जाए वो शख्स जो अबू तालिब के ईमान पे शक करे, उसकी कब्रों में कीड़े पड़े। इसलिए कि भाई देखें, अबू तालिब का रिश्ता सिर्फ मुझसे थोड़ी है, मुसलमानों के चौथे खलीफा का बाप है। वह हमारा पहला इमाम है, हमारे सिलसिला इस्मत व इमामत व तहारत का पहला इमाम है, लेकिन मुसलमानों के चौथे खलीफा के बाप अबू तालिब हैं। सुभान अल्लाह, रिवायत पढ़ूं या आयत सुनाऊं ईमान अबू तालिब? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, 2 मिनट की इजाजत है। माशाअल्लाह। देखिए सूरह अनाम, जो लोग कहते हैं ना अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह करे उनसे कह रहा हूं, जिसे तुम मोमिन समझते हो, जिस अब्बू को, हमें कोई एतराज नहीं है, खुदा की कसम हम आपको दोनों हाथों से सलूट करते हैं। ये पूरी कौम आपको सलूट कर रही है, जिसे चाहे मोमिन समझो, जिसे चाहे काफिर समझो। लेकिन आज इस अशरा मुहर्रम 10 मुहर्रम 1445 हिजरी अंजुमन हुसैनिया मियाँ चुन्नू के ज़ेरे इंतज़ाम सब हाथ उठा के दुआ करो, परवरदिगार हश्र के दिन हमें अबू तालिब का कुर्ब नसीब करना और उन्हें उन अबू तालिब का जिन्हें वो मोह, जहाँ अबू तालिब जाए हमें वहां भेज दे। तुम कह रहे हो भाई वो काफिर थे, जहन्नुम में जाएंगे, तस्लीम है ना? मरे क्यों जा रहे हो? तुम्हारा हम झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम दुआ कर कि बस ठीक है, हमें वहां भेजे अल्लाह, जहाँ अबू तालिब जाए वाह वाह, सुभान अल्लाह, हमें वहां भेज दे, और जहाँ वो अबू जाए किसी पे तनकीद तो नहीं है, किसी को, भाई मेरा बाप है अबू तालिब, मैं अपने बाप के साथ रहना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान ने पुकार के कहा, बस आखिरी आयत सुन लो, अबू तालिब के हवाले से कान पक गए हमारे, ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। मैं कसम खा के कहता हूँ अबू तालिब वाकई ईमान नहीं लाए, इसलिए कि अबू तालिब ईमान वो लाता है जो बेईमान होता है। मौलाना साहब, या अली, या अली, मौलाना साहब, सुभान अल्लाह, मिलके तो देखिए ईमान है, वो मक्के में सब ईमान लाए, वो भी मुंह में दांत नहीं थे, पेट में आंत नहीं थी, घुटनों में गाद नहीं थी, मर रहे थे मगर ईमान लेके चले आए। अबू तालिब ने लाई, इज्जत हैदर की कसम, जिसने भी लिखा सही लिखा, अबू तालिब मक्के में बेईमानों के सामने ईमान नहीं लाए, अबू तालिब तो अल्लाह से ईमान लेकर। जुमला कौन तारीख बशरियत में कोई एक ऐसा मोमिन दिखाओ कि जिसकी इस्मत कदे से कोई निकले तो वो कुल्ले ईमान करा। सुभान अल्लाह, बस तकरीर खत्म हो गई, जी बस 7 मिनट है, या अली, या अली, बस खत्म हो गई बात। अबू तालिब खुदा की कसम तारीख बशरियत का वो अजीम इंसान है। ये करबला अबू तालिब की कुर्बानियों का नतीजा। किसका घर लुटा भाई, किसकी बेटियों के सरों से चादरें छीनी? अली अकबर कौन है, अली असगर कौन है, कासिम कौन है, अब्बास कौन है, हुसैन कौन है? ये बताओ, जिसके खेमे जल रहे थे वो कौन है? घर लुट गया अबू तालिब का, कलमा बच गया खुदा का, दीन बच गया मोहम्मद का। अजीजों, ये वो वक्त आ गया कि करबला के मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा अकेला रह गया।
حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا. جب کوئی نظر نہ آیا تو حسین پشت زلجنا پہ بلند ہوئے, فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس عباس ذرا اپنے بھائی کی جنگ دیکھتے, اس بوڑھے کی جنگ دیکھتے, اس پیاسے کی جنگ دیکھتے جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا, جس کا 18 برس کا کڑیل جوان مارا گیا, اس کی جنگ دیکھتے. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین نے پکارا لاشیں تڑپنے لگے. کا مولا موت اجازت نہیں دیتی, اگر موت اجازت دیتی ہم آپ کی مدد کو آتے. جب کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین نے نیام سے تلوار نکالی اور یہ کہتے ہوئے سپاہ شام پہ ٹوٹے, کہا تم مجھے اتنا کمزور سمجھ رہے ہو, میں عباس کا بھائی ہوں, اکبر کا بابا ہوں. یہ کہہ کے حسین نے حملہ کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا, میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا, لاشوں کے انبار لگے. ایک مرتبہ پسر ساتھ پکارا کب تک لڑتے رہو گے, ایک ساتھ حملہ کرو. مصطفیٰ کا بیٹا جنگ کر رہا تھا, ہاتف غیبی کی صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے حسین میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو. جیسے ہی حسین نے سنا تلوار کو نیام میں رکھا, سر کو جھکایا, فوجوں نے دیکھا, بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی. کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تیر چلے, نیزے چلے, برچیاں چلی, ارے پتھر مار رہا تھا, کوئی کھاک پھینک رہا تھا. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی پر, کسی نے نیزہ حسین کے پہلو پہ مارا. حسین زین سے زمین پر آئے. جیسے ہی حسین زین سے زمین پر آئے تا کائنات عالم کا بدبخت ترین انسان بوسہ گاہ رسالت پر آیا. ارے اس نے کند خنجر نکالا, 13 ضربوں سے محمد کا ادھر گلے کا کٹنا تھا. آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا, کربلا میں آندھیاں آئیں, زینب ام کلثوم کی چادریں چھنی. سپاہ شام یہ کہتی ہوئی خیام کی طرف بڑھی, لوٹو تبرکات, علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول ماتم حسین.